جیسا کہ آپ جانتے ہیں جموں کشمیر حکومت نے 25 کتابوں پر ان کی فروخت اور ان کی اشاعت پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں حکومت نے کہا ہے کہ یہ کتابیں جو ہے یہ جھوٹے بیانے پر وہ فروغ دیتی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو بھٹکایا جا رہا ہے ان کتابوں کے ذریعے سے، اور ان میں دہشت گردی کی بھی تعریف کی جا رہی ہے، یہ حکومت کا کہنا ہے۔ اور اس سب پر ہمارے ساتھ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر آغا سید منتظر مہدی ہے، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آغا صاحب، جس طریقے سے سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کتابوں پر اب پابندی عائد کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے، اور جس میں بڑے بڑے مصنفین ہیں، اے جی نورانی ہے، اروندھتی رائے ہے، یا مولانا مودودی ہے، اور بھی بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے آج تک تحقیقی کتابیں سامنے لائی ہے یا علمی کتابیں سامنے لائی ہے، اب ان کتابوں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے، سرکار نے کیا ریئیکٹ کریں گے؟ دیکھیے، کافی افسوسناک ہے، قابل مذمت بھی ہے جب ہم نے یہ حکم نامہ دیکھنے کو ملا۔ اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ سرکار نے جہاں پر ہمارے دیگر شعبوں میں جس طریقے سے مداخلت کی، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ مذہبی ہو، اب وہ علمی میدان میں بھی مداخلت کرنا چاہتی ہے، اور وہیں ویپنائز تاریخ کو کرنا چاہتی ہے، تاریخ کو مسخ کرنا چاہتی ہے۔ میرا یہ پہلا سوال ہے حکومت ہندوستان سے کہ جہاں کہتے تھے کہ 5 اگست 2019 کے اقدام سے یہاں پر جمہوریت آئی، مگر ایسے حکم نامے، ایسے سینسرشپ، یہ تو جمہوری تقاضوں کی بدترین پامالی ہے کہ آپ اب کنٹرول کر رہے ہیں، کہ آزاد خیالی کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ کتاب اچھی لگتی ہے آپ یہی پڑھیں گے، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے میں وہ نہیں پڑھنے دوں گا۔ یہ میرے خیال سے یہ تاناشاہی کی جھلک ہے، یہ جمہوریت کی جھلک بالکل نہیں ہے۔ جہاں تک ناانصافی کا تعلق ہے، میں حکومت ہندوستان سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ناانصافی کے خلاف ہماری مذہبی کتابوں میں بھی بہت لکھا ہے، اور تاکیداً یہ ہے کہ ناانصافی کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ پھر کیا آپ ہماری مذہبی کتابوں پر بھی قدغن لگائیں گے؟ کیا آپ پھر قرآن شریف پر بھی قدغن لگائیں گے؟ کیا آپ بھگوت گیتا پر بھی قدغن لگائیں گے؟ یا گرو گرنتھ صاحب ہے یا بائبل ہے، ان ساری کتابوں میں بھی ناانصافی کے خلاف لکھا ہے، واضح طور لکھا ہے، کیا آپ ان پر بھی قدغن لگائیں گے؟ میرے خیال سے میرا یہ مشورہ ہے حکومت ہندوستان سے کہ آپ جموں کشمیر کی جو تاریخ ہے وہ مسخ نہیں کر سکتے ہیں، نہ یہاں کی ہسٹری کو آپ ویپنائز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں کی سیاسی بے چینی ٹھیک ہو، جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ ٹھیک ہو، یا جموں کشمیر کے جذبات اور احساسات کا احترام کرنا چاہتے ہیں، تو اس سمت میں میرے خیال سے وہ اقدامات اٹھانے چاہیے، چاہے وہ مذاکرات ہو چاہے وہ سی بی ایمز ہو، تب جا کے ہی یہاں کی صورتحال بہتر ہو سکے، لوگوں کے جو یہاں کے جذبات اور احساسات ہیں ان کی بھی ترجمانی ہو سکتی ہے۔ مگر ان تاناشاہ فرمانوں سے، ان تغلقو فرمانوں سے میرے خیال سے یہاں کی صورتحال دن بدن بگڑتی ہی جائے گی۔ اس سے نہ ہی حکومت کو کوئی مدد مل سکتی ہے، نہ ہی یہاں کے لوگوں کی جو مصیبت ہے اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ بالکل ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ آغا سید منتظر مہدی صاحب۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس سے حالات بہتر نہیں بلکہ بگڑ سکتے ہیں۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ماگام سے منیر حسین ہرہ۔